ویلکم بیک ناظرین. تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو ساری دنیا میں کوئی تجھ سا نہیں ملتا. یقیناً ماہر گل محمد نادم رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے زندگی گزاری اور ملتان میں رہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، اور آج ان کی یادیں ان کے رفیق محترم جناب پروفیسر میاں غلام رسول عباسی آپ سے شیئر کر رہے ہیں. میاں صاحب، یہ بتائیں کہ ماہر صاحب کے بارے میں جو میں نے سنا کہ وہ بڑے سحر بیان مقرر تھے، اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ماہر صاحب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے عالم تقریر کرتے ہیں، البتہ اپنے سکول میں یا کسی محفل میں یا جہاں ضرورت ہوتی تھی اتنی اچھی گفتگو کرتے، اچھا لہجہ ہوتا، اچھے لفظ کا استعمال کرتے، اچھا واقعہ بتاتے ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق. اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماہر صاحب نے یہ بات یوں نہیں یوں کہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. دوست احباب انہیں ساتھ لے جاتے، ڈاکٹر کے پاس کام ہے وہ ہماری سفارش کر دیں، مان لے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تو ماہر صاحب نے ان کے سامنے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن یہ آپ کے سامنے اتنے ڈاکٹر صاحبان کی یہاں لسٹ لگی، یہ ساری اسی کرسی پر بیٹھ کر گئے ہیں. واہ واہ واہ، یہ بڑی ضرورت کی بات ہے. میں کہا یہ سارے اسی کرسی پر بیٹھے رہے ہیں. میں وہ دن دیکھوں گا جب یہ کام نہیں ہوگا. واہ 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 واہ، نہیں بڑی ضرورت زندانہ تھی ان کے اندر. چلے گئے کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی انہوں نے بحال کرا لیا. واہ واہ، ویسا واقعہ یاد نہیں ہے پر یہ گفتگو بھی ہوئی تھی. واہ 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 واہ، یہ سارے آدمی اسی کرسی پر بیٹھ کر گئے. واہ واہ. اچھا، جو ماہر صاحب کی شام کو محافل جمتی ان کے صحن میں، اس کا ذرا حال وال بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. اس پہ مختلف اداروں کے لوگ آتے تھے، یعنی پاکستان ٹیچر فورم اس کے علاوہ یہ نہیں، جو اساتذہ سکولوں کے ہیں. پہلے ہر ایک کی مشکلات ہوتی، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. اور اسی طرح جب بھی کوئی آدمی مشورہ کرتا، پوچھا، کوئی بات کرتا، اتنی پکی بات کرتے، کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا یہ نہیں یوں نہیں یوں ہے. کئی دفعہ میں اور سید مہدی حسن طارق رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی اکثر شام کی ان محافل میں وہاں موجود ہوتے اور دیکھتے کہ بڑے بڑے لوگ مطلب ہے کہ وہاں جو ہیں اس محافل میں موجود ہوا کرتے تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان یہ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے 6 سال وہ صدر رہے ہیں. 3 بار منتخب ہوئے، 3 بار منتخب ہوئے. واہ. اور ان کا، میں چونکہ وہاں موجود تھا، اکثر ان کے کاموں میں شریک ہوتا، مجھے کام بتاتے، کوئی علمی ادبی کوئی محفل ہوتی مجھے کہتے آپ یہ کر دیں. میں نے پہلی بار دیکھا جب سالانہ ٹورنامنٹ ہوئے، اس کا جو دعوت نامہ چھپا، آج تک میں حیران ہوں. اچھا. اس کارڈ کے دونوں طرف ابتدائی تقریب، پہلی تقریب اور آخری تقریب، انعامات کی تقسیم بھی اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی تقریب بھی ایک کارڈ پہ چھپی ہوئی تھی. یعنی کہاں اس کا افتتاح ہوگا اور کس دن اس کی آخری تقریب ہے، تقسیم انعامات. اور اس کی جب کبھی کسی صدارت ہوئی ہے تو آدمی یہ دفتر سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے یا کمشنر کو بلایا ہے، کم آدمی وہ نہیں بلاتے تھے. واہ 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 واہ. اور وہ لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آئے. ہاں جی، یعنی کب سکول کی ان کی تقریبات ہوتی ہیں، ڈائریکٹر صاحب کو بلا لیا ہے، ڈی سی صاحب کو بلا لیا ہے، کمشنر صاحب کو بلا لیا ہے، بورڈ کے چیئرمین کو بلا لیا ہے، اس قسم کے لوگوں کو بلاتے تھے. واہ واہ واہ. اور جو وہاں بچے گفتگو کرتے تھے، کبھی کسی کے پاس میں نے کاغذ نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. ہاں، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے. ناظرین، یہ جو آج کا خصوصی پروگرام ہے، اس کا خیال مجھے یوں آیا میاں صاحب کی بیٹھک میں بیٹھ کر، جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے
اور مجھ جیسا کم علم طفل مکتب بھی وہاں حاضری دیتا ہے کہ ماہر صاحب کے جو بھتیجے ہیں ماہر اجمل خاموش، جو ماہر صاحب کے بعد سارے علمی ادبی سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں اور بزم گل کے نام سے ایک ادبی تنظیم چلا رہے ہیں، اور اسی کے زیر اہتمام 18 تاریخ کو انشاءاللہ ماہر صاحب کی برسی پر جو تعزیتی پروگرام ہوگا اس میں پروفیسر میاں غلام نصر عباسی صاحب کی انشاءاللہ صدارت ہوگی۔ زندگی بخیر تو میں بھی وہیں ہوں گا اور باقی احباب بھی وہاں ماہر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ تو میاں صاحب کے جب میں آج صبح بیٹھک میں گیا تو یہ خیال آیا کہ ان کے حوالے سے ایک پروگرام ریکارڈ کر لیا جائے۔ میاں صاحب کے پاس بہت ساری یادیں موجود ہیں، تو اس طرح چلو ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ تو میاں صاحب نے ایک تصویر دکھائی مجھے اپنی جوانی کی، کہ جناب اس میں مہار گل محمد مرحوم بیچ میں کھڑے ہیں اور یہ سائیڈ میں جو ہیں یہ پروفیسر میاں غلام نصر عباسی صاحب کی جوانی کی تصویر ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ ڈاکٹر انوار صاحب ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ ڈاکٹر کریم ملک صاحب ہیں۔ ہاں پروفیسر کریم ملک صاحب بڑا نام ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ جی شہید ہو گئے اللہ 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 2006 میں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ جناب کتنی یادگار تصویر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کہ جس میں بڑی بڑی قد آور علمی اور ادبی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ماہر صاحب کے پاس محفوظ ہے، انہوں نے بڑا اسے سلیقے سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میاں صاحب تصویر نکالیں، یہ آج جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی سمجھتے ہیں کہ جناب ماہر گل محمد مرحوم نے یقیناً ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے، تو ان کی تمام زندگی کا مطالعہ آپ کے سامنے موجود ہے، جی جی ذائچہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو نسل نو کو، ہمارے ناظرین کو ذرا ایک بڑا خصوصی اور جامع قسم کا میسج جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ بھئی ان لوگوں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کس طرح ہم اپنی لائن اینڈ لینتھ جو ہے درست کر سکتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ایک تو ماہر صاحب نے بچپن سے جوانی تک جس طرح لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا استاد اساتذہ کرام تساہل کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر ماہر صاحب کا خیال یہ تھا کہ بنیادی طور پہ بچے کی اصلاح کی جائے لفظوں کی لکھائی میں، لام کیسے ہوتا ہے، میم کیسے ہوتا ہے، دال اور بے بالکل لکیر کے اوپر آئے، اس قسم کی باتیں سمجھاتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 8ویں تک تختی لازمی ہو، جس کو آج کل بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ اچھا اچھا۔ املا کے معاملہ میں، خوش خطی کے معاملہ میں، اور لڑکے کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، غلط استعمال نہ کرے، جو پڑھتے اس کے الفاظ معنی آنے چاہیے، اور میٹرک تک اس کے ٹینس بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اپنے سکول میں وہ تفریح نہیں کرتے تھے، لگاتار پیریڈ ہوتے تھے، اور کسی لڑکے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ چھٹی کر لے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو گھر والے کوئی سفارش کر کے چھوٹے بچے کی یہاں چھٹی کر دے۔ اچھا جی ہاں، اتنا ان کا انتظام تھا، ویسے نہیں۔ اور میرے وقت میں ہر سال کوئی نہ کوئی پوزیشن آتی تھی، اور ہر لڑکے کا داخلہ بھی نہیں ہوتا تھا، بے یاری داخلہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ فرسٹ بھی ان کے سکول کا لڑکا تھا اور سیکنڈ بھی ان کے سکول کا لڑکا تھا۔ اچھا، ہاں۔ تو اس لحاظ سے آپ خود مطالعہ کے شوقین تھے، جہاں کہیں دیکھو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی۔ اب یہ روایت تو آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اب خلاصے آ گئے ہیں، استاد مختصر لفظ بتاتا ہے، شارٹ کٹ ہو گیا۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ کالج میں لڑکے اردو نہیں لکھ سکتے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے لڑکے نے عورت لکھا ہے الف کے ساتھ، دنیا لکھا ہے، آگے نوٹ کو نام ہی ڈال دیا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے پرچے دیکھے اور میں نے سارے ایسے لفظ اکٹھے کیے اور پرنسپل صاحب کو دکھائے، یہ طلاب یہ 12ویں جماعت کی کافیت ہے، اور آپ کہتے ہیں سارے لڑکے پاس ہو جائے، پھر ہم پاس کرا لیتے ہیں، لیکن حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جناب ماہر گل محمد نادم رحمۃ اللہ علیہ ارباب علم و دانش کی نظر میں یہ جو ماہر صاحب نے مجھے رسالہ دکھایا تھا القلم، اس میں شعر ہے کہ زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے۔ اس میں کم از کم ماہر گل محمد مرحوم کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا یہ اس کی فہرست ہے، اور جن کی تعداد کم و بیش
100 سے زیادہ بنتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کرامت علی، حافظ اقبال خاکوانی، ڈاکٹر طاہر توسیع، مخدوم شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر عاصی کنالی، ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی، ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ، پروفیسر بشیر احمد ملک، رانا ولایت علی، حاجی شریف صاحب، شمس القمر خٹک، یعنی ان گنت نام ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے مہار صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ کتاب نقش گل آپ کے سامنے موجود ہے۔ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے جناب مہار گل محمد مرحوم کی برسی کے موقع پر جو خصوصی پروگرام اہل قلم نے تشکیل دیا، اس میں آپ نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا اور ہماری ناظرین کو، نصر نو کو بتایا کہ مہار صاحب نے کیسی زندگی گزاری۔ تو میری خواہش ہوگی کہ میں ان کا جو اپنا مجموعہ ہے گل احمر، اس میں سے چند اشعار پر پروگرام کا اختتام کروں۔ تو بارے دیگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی اور مجھے دعوت دی ہے کہ ماں صاحب کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے خیالات سارے کے سارے ماضی میں چلے گئے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی مسکراہٹ میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ باتیں میرے سامنے ہیں۔ میں تنہا ہوتا ہوں، کبھی میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا، میں یوں سمجھتا ہوں کہ ماں صاحب میرے پاس موجود ہے۔ مہار صاحب، یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ مکس نیوز کا، اس میں ہمارے سی ای او جو ہے ملک اکمل وینس، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ ان کے لیے ہے۔ اچھا ناظرین، جناب مہار گل محمد کے مجموعہ گل احمر سے چند اشعار دیکھیے گا کہ در و دیوار سے تو یہ اپنا گھر لگتا ہے، در و دیوار سے تو یہ اپنا گھر لگتا ہے، گھر اپنا ہے تو پھر دستک سے کیوں ڈر لگتا ہے، اور کون گزرا ہے آج کہکشاں کے راستے، جہاں کا ذرہ ذرہ زیر و زبر لگتا ہے، اور جس کی عظمت کو کریں ملائک بھی سجدے، وہ شاہکار فطرت صاحب نظر لگتا ہے، اور وہ جو مائل بکرم ہوئے ہیں نادم اب کے، میری شبینہ دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور آخری بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنا کہ امن کے سفیروں کو بلاؤ، تو اس پر مہار صاحب نے جو تضمین لکھی وہ یہ ہے، اس کے چند اشعار کہ یہ دنیا ہے آقا غلاموں کی دنیا، یہ دنیا تو ہے تیز گاموں کی دنیا، یہ دنیا تو ہے انتقاموں کی دنیا، یہ دنیا بدلتے نظاموں کی دنیا، بڑے گہرے پڑے ہیں اس میں کٹاؤ، امن کے سفیروں تم جلدی سے آؤ، بشر کو بشر کے ستم سے بچاؤ۔ تو ناظرین، جناب مہار گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہماری آج کی ایک کاوش قبول ہو۔ تو پروگرام اہل قلم سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.